سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک میں آیت کے شروع میں خالی الف کو کیسے پڑھا جائے گا یہ سمجھنے کے لیے۔ خالی الف کے بعد لام آ جائے تو الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جیسے الخناس۔ خالی الف کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جیسے الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جیسے یہاں خالی الف کے بعد لام آ رہا ہے تو الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں بھی خالی الف کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں بھی الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، الذین هم یراؤون۔ جیسے یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے خالی الف کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں بھی زبر پڑھیں گے الف کے اوپر، الذین طغوا فی البلاد۔ سامعین و ناظرین حضرات، اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خالی الف کے نیچے زیر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ زبر کا تو ہم نے سمجھ لیا کہ خالی الف کے بعد الف آئے گا تو الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی صورت میں خالی الف کے اوپر زبر نہیں پڑھا جائے گا، صرف خالی الف کے بعد لام آئے گا تو ہی زبر پڑھا جائے گا۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ خالی الف کے نیچے زیر کیسے پڑھی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فجر آیت نمبر 28، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خالی الف ہے، اس کے بعد را آ رہا ہے اور پھر جیم آ رہا ہے، تو یہاں زبر تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ زبر تو ایک صورت میں پڑھی جاتی ہے جبکہ خالی الف کے بعد لام آئے، اور یہاں خالی الف کے بعد لام نہیں آ رہا بلکہ را آ رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ تیسرا والا حرف کے نیچے کیا آ رہا ہے، 1 2 3، تیسرے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو یہاں بھی زیر پڑھی جائے گی، ارجعی ارجعی۔ اگر جیم کے اوپر زبر آتا تو بھی الف کے نیچے زیر ہی پڑھی جاتی۔ یاد رکھیں زیر کب پڑھی جاتی ہے، جب تیسرے والے حرف کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو خالی الف کے نیچے زیر ہی پڑھا جائے گا۔ سامعین و ناظرین حضرات، جیسے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آیت ہو رہی ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ آیت ہو گئی ہے۔ اب آیت کے شروع میں الف آ رہا ہے، خالی الف۔ اب خالی الف کے نیچے زیر پڑھیں یا زبر پڑھیں یا پیش پڑھیں، یہ شک میں پڑھ جاتے ہیں بعض حضرات، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا، کیونکہ زبر تو پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ زبر ایک ہی صورت میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ خالی الف کے بعد لام آئے تو الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا۔ اب زیر کیسے پڑھا جائے گا، جیسے کہ آپ ابھی سمجھے پہلی والی آیت میں، سورہ فجر کی 28 نمبر آیت میں، خالی الف کے بعد تیسرا والا حرف دیکھنا ہے، 1 2 تیسرے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر ہی پڑھی جائے گی۔ کیا پڑھیں گے، استکباراً استکباراً فی الارض ومکر السیئ۔ سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ یہاں سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں پڑھا جا رہا ہے، اتبعوا پڑھا جائے گا، کیونکہ خالی الف کے بعد تیسرے نمبر کے نیچے زیر ہے اس لیے الف کے نیچے زیر پڑھی جائے گی، اتبعوا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ خالی الف کے اوپر زبر کب پڑھا جاتا ہے، جب خالی الف کے بعد لام ہو، خالی الف کے نیچے زیر پڑھی جائے گی کیونکہ تیسرے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ سامعین و ناظرین حضرات، سمجھ رہے ہیں آپ زبر کب پڑھا جائے گا، جب خالی الف کے بعد لام آئے تب زبر پڑھا جائے گا خالی الف، اور زیر کب پڑھا جائے گا، جب تیسرے والے حرف کے نیچے زیر ہو تب زیر پڑھی جائے گی، اور تیسرے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا
تب بھی زیر ہی پڑی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے زبر والا سبق بھی پڑھ لیا، زیر والا بھی پڑھ لیا، اب خالی الف کے اوپر پیش کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھ لیں، خالی الف آ رہا، اس کے بعد شین آ رہا ہے۔ اگر لام آتا تو الف کے اوپر زبر پڑھتے، اب تیسرے والے حرف کے نیچے زیر آتی یا زبر آتا تو بھی سمجھ میں آتا کہ الف کے نیچے زیر پڑھتے۔ اب یہ تیسرے والے حرف کے اوپر پیش آ رہا ہے، اس لیے خالی الف کے اوپر بھی پیش پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ پیش۔ یاد رکھیں کہ خالی الف کے بعد میں لام آ جائے تو زبر پڑھا جائے گا، خالی الف کے بعد تیسرے والے حرف کے نیچے پیش آ جائے، تیسرے والے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو پیش پڑھا جائے گا، تیسرے والے حرف کے نیچے زیر یا زبر آ جائے تو زیر پڑھی جائے گی۔ تو اس کو اشدد بہ ازری، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ یوسف کی 9 نمبر آیت، خالی الف ہے، اس کے بعد قوف آ رہا ہے، تو یہاں بھی یہی سمجھنا ہے کہ خالی الف کے بعد تیسرے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے تو پیش پڑھا جائے گا، اگر زیر ہوتی تو زیر پڑھی جاتی، زبر ہوتا تو بھی زیر پڑھی جاتی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی الف کے بعد تیسرے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو پیش پڑھا جائے گا۔ اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، اقتلوا پڑھیں گے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔